بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ موسم بہار کی خوشگوار صبح تھی۔ سردی نے جاتے جاتے تمام زیروح کے ساتھ ساتھ درختوں، پیڑوں اور جانوروں پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ سب لوگ سورج کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور خداوندی کا شکر بجا لا رہے تھے۔ اچانک ہی سپہر کے وقت مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی اور پل بھر میں سارے آسمان پر چھا گئی۔ بادل گرجے، بجلی چمکی اور ننھی بوندیں بارش کا روح بھرنے لگیں۔ پھر جلد ہی موسلادھار میں برسنے لگا۔ صبح کی چمکیلی دھوپ پھر سردی میں تحلیل ہو گئی۔ ہر طرف پھر سے موسم سرما کا گماں ہونے لگا۔ آئینہ آئینہ نیچے اتر، بارش تیز ہو گئی ہے، مغرب کا وقت نکل رہا ہے، تمہارے ابا آنے والے ہوں گے، اگر تمہیں انہوں نے چھت پر دیکھ لیا پھر سے غصہ کریں گے۔ کتنی بار کہا ہے مغرب کے وقت چھت پر نہ جایا کرو، تمہارے ابا کو پسند نہیں ہے، مگر مجال ہے جو میری کوئی بھی بات یہ لڑکی سن لے۔ آئینہ جو اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی، اپنی ماں کی چنگاڑتی آواز سن کر بوکھلا گئی۔ جلدی سے فون بند کر کے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ آئینہ، مجھے ایک بات صاف صاف بتا دو، تم ہر روز اس وقت چھت پر جا کے کیا کرتی ہو؟ تمہیں اپنے باپ سے ڈر نہیں لگتا؟ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھو، کتنی فرما بردار ہے، اسے جو بات ایک بار کہہ دو وہ فوراً مان لیتی ہے۔ آئینہ کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس کی ماں چاول صاف کر رہی تھی، اس لیے دیکھ نہیں پائی۔ اماں، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ جانتی تو ہیں کہ مجھے اس وقت آسمان کا نظارہ دیکھنا کتنا زیادہ پسند ہے، بس اس لیے دل بہلانے کے واسطے چھت پر چلی جاتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ چاول صاف کرو۔ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو چاولوں کی پرات دی اور خود اندر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی تھی، اور وہ چاول صاف کرتے ہوئے حمزہ کی باتوں کو سوچ کر مسکرانے لگی تھی۔ مولوی احمد علی ایک چھوٹی بستی نور پور کی مسجد میں امام تھے۔ ان کی دو ہی بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی آئینہ اور اس سے چھوٹی بیٹی نجمہ، جو 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ مولانا کے گھر کا ماحول بہت سخت اور مذہبی تھا۔ نماز اور قرآن کی تلاوت پابندی سے کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے کوئی لاڈ نہیں دے رکھا تھا۔ سارے گھر پر ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ آئینہ اس ماحول سے ہمیشہ چڑھتی تھی۔ سخت ماحول میں پلے بڑھنے کے باوجود وہ ہمیشہ سے آزاد زندگی کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ کئی بار اپنی ماں سے اس معاملے میں زبان درازی بھی کر چکی تھی، لیکن اپنے باپ کے سامنے اس کی زبان کو تالے لگ جاتے۔ ان کا گاؤں بہت قدیم تھا، لیکن سبھی سہولیات زندگی موجود تھیں۔ بستی کے مشرق میں چھوٹی سی ندی بہتی تھی، جس کا پانی سارے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ نہر کا پل عبور کرتے ہی سرسبز و شاداب باغ تھا، جس میں امرود اور سنگترے کے پیڑ تھے۔ گاؤں کے مغرب میں قبرستان تھا اور ذرا پرے ریلوے لائن گزرتی تھی، جو بل کھاتی ہوئی شہر کی طرف چلی جاتی۔ احمد علی بہت ہی روحانی طاقتوں کا مالک تھا۔ بہت سے جنات اس کے قابو میں تھے، جن میں سے کچھ اس کے شاگرد تھے۔ ہر روز مغرب کے بعد وہ ان جنات کو قرآن پڑھاتا اور ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتا۔ ایک دفعہ گاؤں کا ایک شخص مغرب کے بعد مسجد میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ احمد اونچی آواز میں کسی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اسے بہت عجیب لگا، کیونکہ احمد اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خلا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کو تجسس میں آ گھیرا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے غیبی آواز سنائی دی، جو مؤدبانہ انداز میں احمد سے گزارش کر رہی تھی۔ استاد جی، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، میری ماں بیمار تھی اور بھائی دوسری دنیا میں گیا ہوا تھا، اس لیے میں آپ کا دیا ہوا سبق نہیں دہرا سکا۔ وہ شخص یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ پھر اسے احمد نور کی گرجدار آواز دوبارہ سنائی دی، جو کہ دوسرے جن کو اس کی نااہلی پر ڈانٹ رہا تھا۔ اچانک اس جن کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ احمد نور اب اسے سزا کے طور پر لاٹھی سے مار رہا تھا۔ وہ جن بار بار معافی مانگتا، لیکن ان کے اصول سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ باہر کھڑے کھڑے اس شخص کی ابتر حالت ہو گئی۔ اس سے قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ ابھی وہ بھاگنے کے پل تول ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، احمد نور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ خود اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اندر تھے۔ اس نے مڑ کر کمرے میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے برخوردار؟ میں تو ابھی گھر سے آ رہا ہوں، کہیں دوسری مخلوق کو تو نہیں دیکھ لیا؟ شاید وہ بھی یہاں نماز اور قرآن پڑھنے آئے ہوں۔
احمد نور نے مذاقاً کہا، جبکہ وہ شخص حقیقتاً خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ احمد نور نے آواز دی، حمزہ؟ جی استاد جی۔ حمزہ چراغ دین کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کی یادداشت سے مٹا دو۔ جو حکم میرے آقا۔ حمزہ نے فوری جواب دیا اور اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس شخص پر پھونک ماری۔ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ جب بھی کوئی شخص احمد نور کو کسی غیر مرئی مخلوق کو پڑھاتا دیکھتا یا اس کے ساتھ ہم کلام دیکھتا تو جن فوراً اس کی یادداشت گم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو سحری دینے آیا تھا۔ اس کا بیٹا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی نماز میں تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ اس نے دیکھا احمد امامت کر رہا ہے، جبکہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ شخص ڈر گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن تھوڑا دور پہنچ کر اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہے۔ دراصل وہ ایک جن تھا جو احمد نور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ خوف سے وہ شخص وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ارسلان احمد نور کا خاص خادم تھا اور باقی جنات کی نسبت طاقتور جن تھا۔ 5 سال پہلے یہ احمد نور کے پاس قرآن پاک پڑھنے کی غرض سے آیا تھا۔ قرآن کی تکمیل کے بعد یہ اپنے استاد جی کا خادم بن گیا۔ ارسلان ایک قابل اعتماد جن تھا جس سے احمد نور خاص روحانی کام کروایا کرتا۔ وہ تمام عمل جو احمد نور کے بس میں نہیں تھے اور جو وہ اپنے موکل یا کسی اور جن سے نہیں کروا سکتا تھا، وہ تمام کام ارسلان اسے پورے کر کے دیتا تھا۔ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے احمد نور کی رہنمائی درکار تھی۔ وہ احمد نور کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے احمد نور کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد نور کا ان تمام جنات سے واسطہ مسجد کی حد تک تھا یا گھر سے باہر تک۔ کوئی بھی جن اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں اور بیوی رہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی غیر محرم، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، اس کی ان کی بیٹیوں پر یا بیوی پر نظر پڑے۔ اس معاملے میں سختی سے پیش آتے تھے۔ ارسلان مؤدبانہ انداز میں احمد نور کے سامنے حاضر ہوا۔ جی استاد جی، آپ نے بلایا؟ ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ حکم کریں۔ استاد جی، ارسلان عاجزی کے ساتھ بولا، تم نے ایک عمل کرنا ہے، اس کے لیے بعد مغرب کا وقت درکار ہے، لیکن یاد رہے یہ عمل تم نے کسی سنسان جگہ نہیں بلکہ انسانوں کی بستی میں رہ کر کرنا ہے، اور ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پر انسانوں کی چہل پہل ہو لیکن وہ تمہیں تنگ نہ کر سکیں۔ لیکن استاد جی، ایسی جگہ کہاں ہے؟ یوں تو ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر تم بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہو، مگر تمہیں میں یہ اپنے گھر کی چھت پر کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہاں شام کے وقت کوئی نہیں آتا جاتا۔ میں اپنے گھر کے تمام افراد کو منع کر دوں گا۔ تم پورے اطمینان کے ساتھ یہ عمل مکمل کر دو گے۔ یہ عمل 3 دن کا ہے۔ تم نے کل سے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ مگر استاد جی، اس عمل سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری روحانیت میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ شر کی کوئی بھی طاقت تمہیں بے خبری میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جو حکم استاد جی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ ارسلان فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ آئینہ، باز آ جاؤ۔ اس کی چھوٹی بہن نجمہ اسے کب سے چھت سے نیچے اترنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے منگیتر سے باتوں میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر آئینہ پلک جھپکتے ہی نیچے آئی اور باپ کے صحن میں پہنچنے سے پہلے ہی کمرے میں جا کر موبائل رکھائی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ نہیں ابا، وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر ماں اور بہن کا ہاتھ بٹا دیا کرو، سارا دن اکیلی لگی رہتی ہیں۔ نماز پڑھی تم نے مغرب کی؟ جی ابو، پڑھی تھی۔ آئینہ نے صاف جھوٹ بولا، جبکہ نماز کے دوران وہ اپنے منگیتر سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس بارے میں اس کی بہن کے علاوہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی بڑی بہن کو سمجھاتی، لیکن آئینہ کی آنکھوں پر تو جیسے محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آئینہ کی منگنی بچپن میں ہی اس کی خالہ زاد سے ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ کی فیملی اچھی خاصی ماڈرن تھی، جبکہ احمد نور کا خاندان حد سے زیادہ مذہبی تھا۔ اس کی خالہ کی طرف فون کالز اور ملنے ملانے کو معمولی باتیں سمجھی جاتی تھیں، جبکہ آئینہ کے ماں باپ کے مطابق نکاح سے پہلے نامحرم سے بات کرنا تو دور، اس سے ملنا بھی گناہ تھا۔ آئینہ ہمیشہ ان باتوں پر چڑھتی
آئینہ کا دماغ اس کی دوستوں اور منگیتر نے خراب کر رکھا تھا۔ پچھلی بار جب اس کی خالہ آئی تھی، ان کی چھوٹی بیٹی ایک موبائل فون دے گئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، بھائی نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اس پر ان سے رابطہ کیا کرنا۔ موبائل دیکھ کر آئینہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، لیکن کزن کی برین واشنگ کرنے کے بعد اس نے اپنے منگیتر علی کو کال ملائی۔ پہلی بات کرنے پر وہ ہچکچائی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہونے لگی۔ وہ روز اپنے ماں باپ سے چھپ کر اسے کال کرتی۔ ارسلان نماز کے بعد چھت پر بیٹھا وظیفہ کر رہا تھا جب اسے صنف نازک کی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز سے ارسلان کا وظیفے سے بار بار دھیان ہٹ رہا تھا۔ لڑکی کی باتوں سے ارسلان کو حیرت ہو رہی تھی۔ یہ عشق معشوقی والی باتیں کر رہی تھی اور باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مقابل کوئی مرد ہے۔ ارسلان حیران ہوا، استاد جی کے گھر میں ایسا کون ہے جو کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی آواز بار بار اس کے عمل میں خلل ڈال رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے عمل سے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی ہے اور اس وقت وہ اپنے منگیتر کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ ارسلان کو اس کے منگیتر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایک غلط کماش کا انسان تھا۔ اس نے اسے سبق سکھانے کا سوچا۔ اس لڑکی کی آواز اسے صاف سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے باپ احمد نور سے سخت خائف نظر آتی تھی اور بار بار ان کے مذہبی ہونے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اس کے استاد جی کو دھوکہ دے رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں تھا۔ وہ ایک وقت میں کئی لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ارسلان نے اسے سبق سکھانے کا سوچا تھا۔ اس کا سارا عمل بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ارسلان نے یہ فیصلہ کیا اب وہ اس لڑکی کو اپنے منگیتر کے ساتھ رابطہ رکھنے سے روکے گا۔ اس سے ساتھ ہی ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر استاد صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے اور بہت سخت سزا دیں گے۔ مگر اس لڑکی کی باتوں کی وجہ سے اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ یہ میرے استاد کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے خود کو کسی بھی قسم کی سزا سننے کے لیے تیار کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو مزہ چکھانے کا فیصلہ بھی اس نے کر لیا تھا۔ آج علی کی کال تھوڑا لیٹ آئی تھی، میں یہ بھول گئی تھی اور معمول کے مطابق چھت پر چلی گئی۔ آج رات اندھیری تھی، اس علاقے کو منور کرنے کے لیے صرف چاندنی کی روشنی تھی۔ ہوا میرے ارد گرد چیخ رہی تھی، جس کی وجہ سے دھات کی ریلنگ خوفناک طریقے سے ہل رہی تھی۔ میں ہوا کی ٹھنڈک کو اپنی جلد پر کاٹتا محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے پورے جسم میں سوراخ ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں موبائل نکال کر علی کو کال ملانے لگی، لیکن اس کا نمبر آگے سے مصروف جا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک یہی شغل چلتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سے وہم آنے لگے، نہ جانے علی کس سے بات کر رہا ہوگا۔ تبھی میں نے اندھیرے میں کچھ ہلنے کی آواز سنی۔ سب سے پہلے یہ صرف ایک خاموش سرسراہٹ کی آواز تھی، لیکن پھر یہ تیز اور زیادہ شدید ہوتی گئی۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کس چیز کے شور کی آواز ہے، لیکن اندھیرا بہت گہرا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے پیروں کے نیچے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک مردہ چوہا ہے۔ اچانک میں نے ایک چیخنے کی آواز سنی۔ میں ایک دم سے بوکھلا گئی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، تب میں نے اسے دیکھا۔ ایک شخصیت سائے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ لمبا اور پتلا تھا، لمبے بازوؤں کے ساتھ جو اس کے گھٹنوں تک لٹک رہے تھے۔ اس نے ایک پھٹی ہوئی چادر پہن رکھی تھی جو ہوا میں وحشیانہ طور پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ میں دہشت کے عالم میں منجمد ہو گئی، کیونکہ وہ خوفناک شکل میری طرف بڑھنے لگی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، مجھے اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے جوں یہ قریب آیا، میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کا چہرہ ایک عجیب و غریب تاثرات میں بدلا ہوا تھا۔ اس کے تیز نوکیلے دھار جیسے دانت اور آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ میں مڑی اور بھاگی، لیکن میں اپنے پیچھے آنے والی مخلوق کو سن سکتی تھی۔ اس کے قدم نرم اور پرسکون تھے، لیکن میں اس کی سانس کو اپنی گردن کے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ میں چھت کے کنارے کی طرف بھاگی تاکہ جلدی سے سیڑھیاں اتر سکوں، لیکن جیسے ہی میں کنارے پر پہنچی، یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ مجھے سیڑھیوں کا سرا ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر ہر طرف چار دیواری تھی اور وہاں سے سیڑھیاں غائب تھیں۔ وہ عجیب و غریب مخلوق میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میرا دہشت سے برا حال تھا۔ میں امی اور بہن کو اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگی، لیکن میری پکار کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔
ایک دم وہ مخلوق میرے اوپر آئی۔ اس نے ہوا میں خنجر بلند کیا تھا۔ میں چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری امی میرے پاس بیٹھی مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئینہ بیٹا کیا ہوا ہے، اٹھ جاؤ، ضرور تم نے ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ کتنی بار کہا ہے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن میں نے اس چھت پر جو دہشت محسوس کی وہ کسی صورت میرے دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں خواب اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو گلے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ بس صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ شام کو میں معمول کے مطابق چھت پر بیٹھی علی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی علی کا لہجہ یکسر بدل چکا ہے۔ وہ پہلے کی طرح نہ مجھ سے بات کرتا تھا اور نہ ہی مجھے وقت دیتا تھا۔ میں خود سے کال ملانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی چھت پر کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ چھت پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے پڑوس کی چھت ہماری چھت سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں سے کوئی رو رہا ہے۔ میں دیکھنے کے لیے گئی لیکن ساری چھت خالی تھی۔ وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنی چھت پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں وہی خواب چل رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو تسلی دی کہ وہ محض ایک خواب تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے ہی میں نے اسے دوبارہ کال ملائی، میری نظر اپنے سامنے کھڑے ایک کالے بلے پر پڑی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اچانک اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی ممکن کوشش کی، لیکن بار بار میری نظر اس کی طرف چلی جاتی۔ اب وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی غراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور رال ٹپک رہی تھی۔ وہ کبھی میرے موبائل کی طرف اور کبھی میری طرف دیکھتا، جیسے مجھے موبائل سے دور رہنے کا کہہ رہا ہو۔ جیسے ہی میرے موبائل میں کال آئی، وہ میرے اوپر جھپٹا۔ میں سائٹ پر ہو گئی اور چلاتے ہوئے نیچے آ گئی۔ شکر ہے اس وقت میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی پڑوس میں گئی تھیں جبکہ ابا مسجد میں تھے اور چھوٹی بہن اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر چھت کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی منڈیر پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ پھر تو یہ جیسے روز کا معمول بن گیا تھا۔ جب میں علی کو کال کرنے کے لیے چھت پر جاتی، میرے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا جس سے میں علی سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے تھے۔ ممکن تھا کہ تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ میں اپنی بہن اور امی کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ میرا ذہن بار بار بھٹک کر علی کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی اور وجہ وہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں علی سے بات کر کے رہوں گی کہ اچانک میری امی بول پڑی، آج مغرب کے بعد تمہارے ابا کے دوست کی بیٹی کی مہندی ہے، تم دونوں اچھے سے تیار رہنا، ہم وہاں جائیں گے۔ اماں بس کر دیں، آپ کے اچھے تیار ہونے کا مطلب مجھے اچھی طرح پتہ ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیا کریں، اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹ لینا، میں نے خاصی بدتمیزی سے کہا۔ میری چھوٹی بہن نے غصے سے مجھے گھورا اور اماں نے بھی کون سا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے بھی مجھے خاصی سخت سنائی تھی۔ میرا موڈ ایک دم سے آف ہو گیا، یعنی میرا آج کا پلان بھی کینسل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ تھی کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس کے ساتھ بات کیے ہوئے، اس کی آواز سنے ہوئے، نہ جانے کیوں حالات سازگار نہیں بن رہے تھے۔ اگلے دن مجھے علی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے سلام ہی کیا تھا کہ میری پڑوسن نے اپنی چھت سے مجھے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر میں بوکھلا گئی۔ میں نے جلدی سے موبائل دوپٹے کے نیچے چھپا لیا کیونکہ میں اس کی فسادی طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیتی تو ضرور پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتی کہ مولوی صاحب کی بیٹی ہو کر اپنے پاس موبائل رکھتی ہے۔ اس کی آواز سن کر مجھ پر بیزاریت طاری ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں آ سکتی ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا کام ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے کسی کام کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ میری تو اس سے سلام دعا بھی بہت کم ہوتی تھی۔ تم آؤ تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں، میں نے اسے کہہ کر بھیجا اور خود جلدی سے علی کو کال ملانے لگی، لیکن آگے اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے غصے سے موبائل بند کر دیا ہے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی اور
ساتھ میں اس کی ناراضگی کا ڈر بھی تھا۔ میں نے سوچا پہلے پڑوس سے ہو آتی ہوں، اس کی بات سن لوں۔ نیچے جا کر میں نے امی سے اجازت مانگی۔ ارے پاگل ہو گئی ہے رے، آئینہ بہانہ تو کام بنا لیا کر۔ میں جو پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی۔ اماں آپ میری بےعزتی بعد میں کر لینا، پہلے مجھے جلدی سے جانے دو، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے کہاں جانے دوں؟ کون انتظار کر رہی ہوگی؟ وہ تمام خاندان یہاں سے جا چکا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے پورے گھر کی چھت میرے سر پر آ گئی ہو۔ امی میں یہ سوچ رہی ہوں، اس نے خود تھوڑی دیر پہلے مجھے آ کر بلایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آ کر میری بات سن لو، ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا لگتا ہے کہ تم دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ چل شاباش، یہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھ اور توے پر 2 روٹیاں ڈال دے، تیرا ابا آنے والا ہوگا۔ اماں نے میرے ہاتھ میں برتن پکڑا کر مجھے کچن میں بھیج دیا۔ سارا وقت میں یہی سوچتی رہی، آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں مجھ پر کسی آسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اچانک ڈر لگنے لگا۔ پھر وہ تمام واقعات آہستہ آہستہ میرے ذہن میں آنے لگے۔ یہ کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی میں اسے اتفاق کہہ سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے علی کی ناراضگی کی فکر تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق چھت پر گئی۔ اس بار میں نے خود سے پکا عہد کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ڈر کر نہیں بھاگوں گی۔ اچانک وہ کالا بلّا میرے سامنے آ گیا۔ میں اس سے کوئی سوال کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے ارد گرد بہت زیادہ دھواں اکٹھا ہونے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں بلے کے بجائے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے بڑھ کر حسین نوجوان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں، ستواں ناک، بھرے بھرے ہونٹ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی سیاہ گھنی زلفیں ہوا کے دوش میں اڑ رہی تھیں اور منظر کو مزید مسحور کن بنا رہی تھیں۔ اچانک میں ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک اور چیز جو مجھے ڈرا رہی تھی وہ اس کے چہرے پر پھیلا غصہ تھا۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کون ہو تم؟ وہ اپنی پراسرار آواز میں بولا، میں ایک جن ذات ہوں، میرا نام ارسلان ہے اور میں یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بہت ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے جنات کے وجود پر یقین نہیں تھا، مگر اب جو کچھ بھی میرے سامنے تھا اس نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے آپ کے منگیتر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ ایک غلط انسان ہے، اس کے اور بھی کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ شادی کر بھی لی تو آپ اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ میرا مقصد آپ کو تنبیہ کرنا تھا، آگے آپ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں کتنی دیر تک ان کی باتوں کے زیر اثر رہی تھی، پھر اس کے بعد تھکے تھکے قدموں سے نیچے آ گئی تھی۔ مجھے علی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے بہت بے قرار ہو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ امی پڑوس میں تھی اور نجمہ سو رہی تھی۔ تمام حالات میرے لیے سازگار تھے۔ میں نے اس جن ذات کی تمام باتوں کو ایک کونے میں ڈال دیا تھا اور علی کا نمبر ملا لیا تھا۔ اس نے دوسری بیل پر ہی میری کال اٹھا لی تھی۔ اتنے دن سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اتنے دن کے بعد اس کی آواز سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کتنی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہے۔ پھر جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا کہ شاید امی یا ابو آ گئے ہیں۔ پھر میں نے کال بند کرنے کے بعد موبائل کمرے میں چھپا دیا تھا۔ وہ جن زیادہ میرے سامنے نہیں آیا تھا اور میرے ساتھ ہونے والے خوفناک واقعات کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا اور میں اپنی پرانی روٹین پر آ گئی تھی۔ میں روزانہ مغرب کے بعد علی سے بات کرنے لگی تھی، مگر اس کا لہجہ میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں مجھ سے بات کر رہا ہو اور میں اس بات کو محسوس کر رہی تھی، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور میں اس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ جب تک میں بات نہ کر لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ مگر آج اس نے ایسی بات کہی تھی جو میرے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا جو بھی بات کرنی ہے ہم موبائل پر کر سکتے ہیں، مگر وہ ناراض ہو گیا اور اس نے فون بند کر دیا اور اس کی ناراضگی کے خیال سے میری جان پر بنائی تھی۔ میں اسے کس طرح سے مناؤں؟ پھر میں نے ہمت کی اور اپنے دل کو مضبوط کر کے اسے میسج کیا کہ میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، جیسے وہ بولے گا ویسے کر لوں گی۔ اس کے بعد اس کی کال آ گئی اور وہ میرے ساتھ بہت پیار سے اور اچھے طریقے سے بات کرنے لگا اور اس کو واپس اپنی پرانی ٹون میں آتا دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی۔
اور پھر میں اس سے ملنے کے لیے پلان بنانے لگی۔ میں نے ایک دن کالج سے اپنی رول سلپ لینے کے لیے جانا تھا۔ میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں ان سے ملوں نہ ملوں کیا پتہ۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نظر چرا رہی تھی، مگر انہوں نے میری بات پر اعتبار کر لیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور امی سے چھپ کر ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو ہر بات بتاتی تھی، مگر یہ بات میں نے اس سے بھی چھپائی تھی۔ کالج میں جا کر میں جب فری ہو گئی تو علی کا میسج آیا کہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا کام کر رہی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر میں نے اپنے دل کی بات سنی اور اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ اب گاڑی ایک سنسان روڈ کی طرف جا رہی تھی اور وہ ایک الگ تھلگ بنے گھر کے قریب آ کر کے یہ گھر باہر سے بند ہونے سے تالا لگا ہوا تھا اور مجھے اس گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ یہ آنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے علی سے کہا کہ یہاں سے چلو، میں نے یہاں نہیں رکنا، مگر وہ تو جیسے میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں اس لمحے کو پچھتا رہی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی۔ میں اس کے آگے منتیں کرتی رہی، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے خاندان کی عزت ہوں، میں تمہاری منگیتر ہوں، تم میرے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتے ہو؟ مگر وہ تو جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی، دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم دونوں چونک گئے تھے۔ اچانک کسی نے علی کو اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا۔ وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید یہاں پر وہی جن آ گیا ہے جس نے مجھے علی سے دور رہنے کو بولا تھا۔ میرے لیے موقع اچھا تھا، میں وہاں سے بھاگ گئی تھی اور روڈ پر آنے کے بعد مجھے رکشہ مل گیا تھا۔ میں اس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر میرے امی ابو کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا، مگر 2-4 دن تو خیر خیریت رہی۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، میری خالہ آئی تھی، وہ ہماری طرف کی منگنی کا سامان واپس کرنے آئی تھی اور یہ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میری تو جیسے دنیا اندھیر ہو چکی تھی، میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ میں تو کسی صورت بھی علی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں کیسے اس کے بغیر رہوں گی؟ میں پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ملا رہی تھی، مگر وہ میرے کسی کال میسج کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ تنہائی پسند ہو گئی تھی اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری حالت سے میری امی اور چھوٹی بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ابو کے رویے پر حیرت ہوتی تھی۔ انہوں نے امی سے کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں کیا، تمہاری بہن کا رشتہ کیوں توڑا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس فیصلے سے خوش ہوئے ہوں، مگر امی میری وجہ سے دکھی تھیں اور انہیں اپنی بہن کے ساتھ اپنا رشتہ خراب ہونے کا بھی قلق ستا رہا تھا۔ اس دن میں مغرب کے بعد چھت پر بیٹھی علی کا نمبر ملا رہی تھی کہ اتنے میں میرے سامنے سفید دھواں نمودار ہوا۔ پھر وہ سفید دھواں ایک ہیولے میں تبدیل ہو گیا تھا اور میرے سامنے وہی جن زادہ تھا۔ وہ مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کسی ایسے انسان کے لیے اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہی ہیں جو آپ کے قابل ہی نہیں تھا؟ آپ جانتی ہیں کہ اگر اس دن میں وہاں پر نہ پہنچتا تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا رشتہ توڑنا یہ آپ کے حق میں بہتر ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ آپ اپنی حالت میں بہتری لائیں اور خود کو یوں ہلکان کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تم ایک بہت نیک جن معلوم ہوتے ہو۔ تم نے مجھے بارہا اس سے بات کرنے سے روکا تھا، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا، مگر کیا تم مجھے ایک بات بتا سکتے ہو کہ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ تم جنات کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے کام ہوتے ہیں، تو پھر تم ہماری دنیا میں کیوں رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ افسردگی سے مسکرایا اور کچھ سوچنے لگا جیسے اپنے ماضی میں کھو گیا ہو۔ میں ہر مجبور اور بے بس انسان کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، مگر میں آپ کی مدد کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے یہ بات بتانے کی اجازت نہیں ہے۔
میں اس وقت بہت چھوٹا سا تھا جب ہمارے ملک پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ ہمارا بہت بڑا قبیلہ تھا اور میرے خاندان میں میرے ماں باپ، بہن بھائی سب لوگ تھے، اور دشمنوں نے ہم سب کو اپنے قبیلے میں قید کر لیا تھا اور ہم پر وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ ہم چونکہ نیک جنات تھے اور مسلمان تھے تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جو ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا۔ میں ایک بہت طاقتور جن تھا۔ میں نوچندی جمعرات کی خاص ساتھ میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں اپنی طاقتوں سے ایسے ایسے کام کر سکتا تھا جن کے بارے میں کوئی دوسرا جن سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام سر انجام دوں۔ وہ لوگ مجھے مجبور کرتے تھے کہ اپنا مذہب بدل دو، اور یہ تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے میرے پورے خاندان کو میرے سامنے ختم کر دیا تھا۔ میں اس وقت ان کی قید میں تھا، اس وقت جادوئی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس وقت مجھے اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرح سے اپنی طاقتوں کو استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے میرا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے قبیلے کے کچھ لوگ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی انہیں بھی ختم کر دیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے ان کو زندہ چھوڑ دیا۔ میں کتنے سال قید کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا، ان کے مظالم برداشت کرتا رہا، مگر ان کی بات کو نہیں مانا۔ ایک بار ایک اللہ والے انسان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے مجھے اس سے بچایا اور پھر انسانوں کی دنیا میں لے آئے، اور اس کے بعد میں نے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ میں نے شریعت پر عمل کرنا انہی سے سیکھا تھا۔ ان سے مل کر مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا تھا۔ اس سے پہلے تو میں ہر وقت غمزدہ رہتا تھا۔ اپنے خاندان سے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں ہوتا، یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، مگر اب جب سے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں اپنے سارے غم درد بھول گیا ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی انسانیت کی خدمت میں ہی زندگی گزاروں گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی مجھے لگا تھا کہ میرے اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی انسانیت کی خدمت میں ہی زندگی گزاروں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی مجھے یوں لگا تھا کہ میرے اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اپنے ابو کے بارے میں جانتی تھی کہ ان کی روحانیت تھی اور وہ لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ آج شام کو جب ابو گھر پر آئے تو کھانا کھانے کے بعد میں ان کے پاؤں دبانے لگی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا کیونکہ یہ میرا اپنی بات منوانے کا انداز تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں ان سے کوئی بات منوانا چاہتی ہوں۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے میرا مدعا جاننے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ میں بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، کسی کے کام آنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کو بھی خدمت کر کے سکون مل سکے، جیسے میری بات کی سچائی کی حد تک جانا چاہتے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم یا نجوہ میں سے کوئی یہ کام کرے، کیونکہ میرے پاس علاج کے لیے بہت سی عورتیں اور بچیاں بھی آتی ہیں، تو یہ تو بہت اچھا ہوگا اگر تم یہ کام کرو تو میں عورتوں اور بچیوں کو تمہارے پاس گھر پہ بھیج دیا کروں گا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے اور یہ ایک لمبی منزل ہے جس کو طے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تم سوچ سمجھ لو کہ کیا تم یہ منزل طے کر لو گی؟ اپنے دل سے دماغ سے پوچھو اور خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ مگر میرا فیصلہ اٹل تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ دن نماز کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، ہر وقت باوضو رہنا ہوگا، استغفار اور درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی میں تمہیں کوئی عمل یا وظیفہ شروع کرواؤں گا۔ میں نے ابو کی یہ بات مان لی تھی اور میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی۔ مجھے نماز اور نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ وجود میں سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ساری زندگی جس سکون کی متلاشی رہی ہوں وہ تو میرے رب کے سامنے سر جھکانے سے ہی ملتا ہے۔ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور میرا دل پرسکون ہوتا چلا گیا۔ وظیفے اور اعمال کروانے شروع کر دیے تھے مجھے۔ یہ وظائف اور عملیات کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو چلے تھے۔ اس دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میرے اور ابو کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابو نے مجھے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل کرواؤں اور جس سے تم میں روحانیت بھی بڑھ جائے گی اور تمہارے قبضے میں موقل بھی آ جائیں گے۔ یہ عمل تھوڑا سا خطرناک ہوگا، تمہیں یہ قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا، مگر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے
ایک بہت ہی ایماندار اور طاقتور جن کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ عمل مکمل کرنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے ابو کی بات خاموشی سے سنی تھی، جیسے وہ بہتر سمجھے۔ اتنے میں ابو نے کسی کو مخاطب کر کے کہا، ارسلان سامنے آؤ۔ میرے سامنے ہیولا نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر تو میں حق دک رہ گئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کہ یہ ابو کا شاگرد ہے تو اس نے میرے بارے میں ابو کو بتا دیا ہوگا۔ میں جب اسے غور سے دیکھ رہی تھی تو اس نے مجھے آنکھ سے پرسکون رہنے کو کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ابو ہم دونوں کو عمل کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے اور میرا یہ عمل آج رات 12 بجے کے بعد سے ہی شروع ہونا تھا۔ میں نے تمام ہدایات کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ ابو نے ہم دونوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس جن نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو یہ ایک قبرستان کا منظر تھا۔ میرے آس پاس قبریں ہی قبریں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے آس پاس قبریں ہی قبریں بکھری پڑی تھیں۔ عام حالات میں تو میں قبرستان میں دن کے وقت بھی جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی، مگر اب معاملہ دوسرا تھا۔ اب میرے لیے قبرستانوں میں چلے کرنا یا رات گزارنا معمول کی بات بننے والی تھی۔ اس لیے میں نے خود کو پرسکون رکھنا تھا، مگر یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ ابو کا شاگرد تھا تو اس نے ابو کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ جب سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، استاد صاحب میرے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں انہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات جان کے انہیں بہت زیادہ دکھ ہوگا، اسی لیے میں نے اس بات کو ان سے چھپا لیا تھا۔ اور آپ فکر مت کریں، میرے علاوہ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی تھی کہ میں نے ان کی بیٹی ہو کر ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، مگر اب میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایسا ویسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی جس سے ان کا سر جھکے یا انہیں برا لگے۔ اب ایک جگہ میں نے دائرہ لگا کر اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ میرے سے کچھ فاصلے پر وہ جن ذات بھی حصار بنا کر بیٹھ گیا اور وہ اپنا عمل کرنے لگا۔ پہلے دن تو ہمارا عمل آسانی کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد اتنے خوفناک واقعات رونما ہوئے کہ جن کو دیکھ کر میں حق تک رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا خوف سے دل بند ہو جائے گا۔ ایسے ایسے نفسیاتی کھیل جنات کھیلتے تھے اور عقل کو دنگ کر دینے والی خوفناک حالات بنا دیا کرتے تھے جن کو دیکھ کر حقیقت اور خواب میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ میری نفسیات کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، مگر میں نے اپنے ذہن کو حاضر ناظر رکھنا تھا۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو میری موت یقینی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے یہ عمل سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے میں مختلف چلے کرنے لگی تھی۔ شروع کے اعمال میں ارسلان میرے ساتھ ہی رہا تھا، وہ میری حفاظت کرنے پر مامور تھا۔ جب مجھ میں روحانی طاقتیں زیادہ آ گئیں تو ابا جان نے ارسلان کی ڈیوٹی مجھ سے ہٹا دی تھی۔ اب میں اکیلے ہی تمام کام سر انجام دیتی تھی۔ میرے پاس بہت زیادہ عورتیں اور بچیاں آنے لگیں تھیں۔ جب میں ان کا علاج معالجہ کرتی تھی یا ان سے اسے بتاتی تھی تو وہ میری خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی اور خدمت خلق کے لیے یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ مجھے نذرانہ نہیں چاہیے۔ اس دن خالہ ہمارے گھر میں آئیں، وہ بہت شرمندہ لگ رہی تھیں۔ انہوں نے امی سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس دن انہوں نے علی کے مجبور کرنے پر رشتہ ختم کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ سے اسی کے مجبور کرنے پر آئی ہیں۔ وہ دوبارہ سے یہ رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں تو اسی وقت ابو بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے خالہ کو کھری کھری سنائی تھی، آپ نے رشتے کو کیا گڑیا گٹے کا کھیل سمجھا ہوا ہے؟ جب چاہا ختم کر دیا، جب چاہا جوڑ لیا۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایک اور جگہ کر رہا ہوں، جلد ہی اس کی شادی بھی کر دوں گا۔ آپ ہمارے گھر میں جب بھی آنا چاہیں، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، مگر آپ اس مقصد کے لیے دوبارہ ہمارے گھر مت آئیے گا، ورنہ یہ بھول جاؤں گا کہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ بھی ہے۔ خالہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب میرے نمبر پر علی کے نمبر سے کال آنے لگی، وہ مجھے بار بار کال کر رہا تھا۔ میرے کال اٹھانے پر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور اپنی صفائیاں دینے لگا، اور اس دن جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ جنات ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ در حقیقت جو وہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اس نے کسی اور لڑکی کے چکر میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تھا، تو وہ لڑکی بہت زیادہ امیر تھی اور علی اس کی دولت کی لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے منگنی ختم کر دی تھی۔ اس کھیل میں میری خالہ بھی شریک تھیں، مگر اب
جب اس لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا اور ان لوگوں نے اور 2-3 جگہ پر رشتہ مانگا مگر انہیں کہیں سے بھی رشتہ نہیں ملا تو یہ لوگ پھر سے میرے لیے سوالی بن کر آ گئے تھے، مگر میں کوئی ایسی بھی گری پڑی نہیں تھی اور اب تو میرے دل کے جذبات بھی بدل چکے تھے۔ میں نے علی کو صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا، فوراً ہی اپنی اوقات پر اتر آیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ اس دن تم مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، میں تمہیں بہت بدنام کروں گا، کوئی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ میں مسکرا دی تھی کہ یہ شخص تھا وہ جس کے ساتھ میں نے محبت کی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی رہی۔ میں نے اس سے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد میں دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں وہ میرے امی ابو تک یہ بات نہ پہنچا دے، اگر ایسا ہوتا تو میں ان کی نظروں میں گر جاتی، مگر یہ میں ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے ارسلان کو بلایا اور یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی یادداشت سے یہ ساری بات ہی مٹا دوں گا، اور ارسلان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ علی اس دن کا سارا واقعہ بھول چکا تھا، بلکہ اسے میرے ساتھ کی ہوئی ہر بات ہی بھول چکی تھی۔ اس کے بعد ابو نے اپنے شاگرد سے میرا رشتہ کروا دیا تھا، اور شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی بات مان کر انسان کتنا سرخ رو رہتا ہے۔ میں اب بھی روحانی اعمال سر انجام دیتی ہوں، اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میرے شوہر کو بھی میرے لوگوں کی خدمت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا اچھا انسان ملا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔